السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے بعد آج بیٹھک کے ٹاپک میں ہم دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کریں گے، ان میں فرق کو جو محسوس کریں گے کہ معاشرے میں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بے قدرہ اور بے پرواہ۔ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا بے قدرہ، یہ بندہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور جو بے پرواہ انسان ہے نا، جیسے سڑکوں پہ گھومتے ہیں اکثر دیوانے جو کسی غم میں ہوتے ہیں، محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کسی مینٹل النس کی وجہ سے سڑکوں پہ آپ کو پاگل گھومتے نظر آتے ہیں، ویسے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ خطرہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے، یہ بے پرواہ لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بندہ کسی چیز سے بے پرواہ ہو جائے نا، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بے پرواہی میں کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوگا، وہ بس اس سے تھوڑا سا پرے ہو کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ کاز نہیں بنتا تکلیف کا۔ لیکن جو بے قدرہ بندہ ہوتا ہے نا حسن بھائی، جو بے قدرہ بندہ ہوتا ہے وہ نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی تعلق میں لے لیں آپ، کسی بھی تعلق میں جو بے قدری کرے گا نا کسی کی، وہ کس طرح کرے گا؟ اگر باپ کی بیٹا کرے، ٹھیک ہے، اس کی باپ کی جو کی ہوئی کوششیں ہیں اس کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اس کو نہ سمجھے تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ دوستی میں آ جائیں، محبت میں آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے میاں بیوی کے ریلیشن میں آ جائیں، کسی چیز میں بھی آ جائیں، اگر آپ بے قدری کریں گے نا کسی کی تو اللہ ناراض ہوگا، دل ٹوٹیں گے، دل کی جو مطلب کہ محبت کی وجہ سے آپ کی جو دل آزاری ہوتی ہے نا بے قدری کی وجہ سے، وہ بہت کم آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے نقصانات ہمارے معاشرے میں کیا ہوتے ہیں کہ پتھر دل ہو جاتے ہیں لوگ، تکلیفوں پتھر دل ہو جاتے ہیں، انسانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے قدرہ انسان جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا نا، وہ آپ کے معاشرے کے لیے باعث نقصان ہی ہوگا۔ دوستوں کی محفل میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ بہت مخلص ہو کے چلتے ہیں، بہت مخلص ہو کے، لیکن وہ صرف بندہ جو بے قدرہ انسان ہوگا وہ اپنے مفادات کی خاطر اور اپنی خصلتوں کی وجہ سے وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کی بے قدری کر دے گا۔ اور اس بے قدری کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ جو بندہ اس کی ڈز جھیل رہا ہے یا اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے نا معاشرے میں رہتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر دل ہو کے لوگوں کی بے قدری شروع کر دے، پورے معاشرے میں بے قدری عام ہونا شروع ہو جائے، یہ کلوننگ سٹارٹ ہو جائے گی، مطلب کہ ہاں چلنے والا ایک پروسیس ہے۔ اس کی مخلصی جو ہے وہ اس کے ساتھ شو کرواتا ہے، اس کو اگر نقصان پہنچا دے ہاں تو وہ سارے اس طرح کے، وہ خود بھی ویسا ہو جائے گا۔ یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بے پرواہ انسان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے پرواہ انسان جہالت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہالت کی معافی تو اللہ نے بھی رکھی ہوئی ہے کہ تجھے علم نہیں تھا، تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، تیرے سے گناہ ہو گیا ہے، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ لیکن بے قدرہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی بھی ناشکری کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کے لیے باعث رحمت نہیں بن سکتا، باعث مطلب کہ شری ہوگا، وہ ہمیشہ باعث شری ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنا انالیسز کرتے رہنا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ اگر تو ہم بے پرواہ ہیں نا تو ہمیں کوئی سمجھائے گا تو ہم اس عمل سے نکل کے، بے پرواہی سے نکل کے، لاپرواہی سے نکل کے، جیسے آپ نے آف دا کیمرہ بات بھی کی تھی، تو ہم ایک سٹیج کی طرف، ایک راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم بے قدری کا شکار ہو گئے ہیں، ہم اپنا انالیسز نہیں کرتے، تو ہم سخت دل ہو جائیں گے، اور جب سخت دل ہوں گے تو ہم معاشرے میں تکلیفوں کو عام کرنا شروع کر دیں گے، دل آزاری کرتے رہیں گے، اور دل آزاری کو عام کریں گے، اور اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ ہم پہ غائبانہ طور پر آفات آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اوور آل ان دونوں ٹرمز کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو بے قدری پھیل رہی ہے نا، اس کی وجہ سے دلوں میں سختیاں آ رہی ہیں، نرمیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم بے قدری کو اپنا انالیسز کرتے ہوئے بے قدری کو بھول جائیں اور بے قدری کو اپنے اندر سے ختم کرنا شروع کر دینا، تو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے آسانیاں، سہولت عام ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ عام ہو جائے گی۔ اور اس محبت اس میں ویسے ہی کہ ایک بندہ اب قدر نہیں کر رہا ہے کسی کی،
بے قدرہ تو نہیں، ایک بندے کو قدر کی جا رہی ہے، کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو پھر وہ اس کو مطلب کہ نگیٹ کر رہا ہے نا، اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ بے قدرہ ہو گیا. اب ایک بندہ قدر ہی نہیں کر رہا کسی کی، مطلب کہ وہ بے شک مخلص نہیں ہے. ایک اچھی چیز یہ ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص ہوں، پہلی شرط تو یہ ہے نا. وہ آگے سے آپ سے مخلص ہے نہیں ہے وہ دوسری بات آ رہی تھی. اب ایک بندہ کسی کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے یا قدر ہی نہیں کرتا کسی کی، تو کیا بے پرواہ اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر تو وہ کسی کی بھی نہیں کر رہا نا تو پھر تو وہ بے پرواہ ہے نا، نہ وہ قدر کر رہا ہے نہ وہ اپنی قدر چاہ رہا ہے. اور بھائی یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے نیت کی. نیت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہیں بھی. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کسی کی بے قدری کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا مطلب آپ لاپرواہ ہیں، گناہ نہیں ہے، آپ بے پرواہ ہیں، آپ سختی نہیں پھیلا رہے. غلطی ہو گئی ہے ہاں، اور اللہ غلطیاں معاف کرنے والا ہے. تو ڈٹ نہیں جانا، علم نہیں، وہ بیسیکلی وہ بے قدری نہیں کر رہا، وہ بے پرواہی میں لاپرواہی میں یہ عمل کرتا جا رہا ہے. اینی ویز بات یہ کہ ان دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بے پرواہی کا یا لاپرواہی کا شکار ہے نا تو اس سے بھی نکلیں، اس سے نکلیں، اور اگر آپ دنیاوی طور پہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کریں اور دنیا میں تقسیم کریں تاکہ یہ جو آپ نے آسانیاں عام ہو سکیں. ایک بہت چھوٹا سا لیکن یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اپنے اندر، بالکل ہم سوچتے نہیں ہیں اس سینس میں جیسے آپ نے بات. اور اس کا سوچنے کا وہی ہے کہ ایک ہی اس کا وہ ترازو ہے کہ آپ نے خود کا انالیسس کرنا ہے. آپ کو نہیں پتا، ہم نے خود کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے کہ آیا کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یار یہ کہیں بے قدری نہ ہو. بالکل اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی کہ میں کر تو نہیں رہا، جب سمجھ آ جائے گی تو خوبصورت بات کی ہے بھائی نے. بالکل. تو میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ بے قدری کو ہمیں اس معاشرے سے ختم کرنا ہوگا، اور ہمیں ہر اس آدمی کو، ہر اس شخص کو، اپنے رشتوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو، اور اپنی جاب کو، اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کو، ٹھیک ہے نا، ہر دی ہوئی نعمت کو سمجھنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم بے قدری سے باہر آ سکیں. اگر بے قدری سے باہر آئیں گے تو محبت عام ہوگی، آسانی عام ہوں گی، زندگی سہل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ باتیں جو ہمیں ملی ہیں نا، یہ کسی جگہ سے ملی ہیں. موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں. تو اوور آل بات اتنی ہے کہ ہمیں اگر آسانیاں بانٹنی ہیں نا تو بے قدری سے باہر آنا ہوگا، اور جب ہم بے قدری سے باہر آئیں گے تو لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، دلوں کی دل آزاری نہیں کریں گے، ہمارے دل آباد کریں گے، ہاں دلوں کو آباد کریں گے، ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے، تو آسانیاں نا بہت آسانی سے عام ہو جائیں گی. جس طرح بے قدری دیکھ کے بے قدری دوسرا بندہ بے قدری کرتا ہے، اسی طرح آسانیاں دیکھ کے دوسرے لوگ آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں گے. یہ انسان کی فطرت ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آسانیاں بانٹنا بہت آسان ہو جائیں گی، اور ہم کہتے بھی بیٹھک میں بیٹھ کے یہی ہیں کہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والے بنے اپنے چاہنے والوں کا، اور جن کو آپ نہیں چاہتے، جن سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کریں. آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہاں سب سے محبت کریں. جب آپ محبت کا رنگ بکھیرنا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں بہت بے شمار ہو جائیں گی. اللہ حافظ.